جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تو اسے امن، عدل اور انسانیت کی پاسداری کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم کو تمام اقوام کے لیے اس مشن کا امام ٹھہرایا گیا کہ وہ نسل در نسل انسانوں کو امن و انصاف کی راہ دکھائیں، مگر افسوس آج انہی ابراہیمی نسبتوں کے نام پر ظلم کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، قوموں کو ان کی دھرتی سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور امن کے پیغام کو جنگ کی آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل نسلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ تمہاری اجتماعیت اسی لیے قائم کی گئی تھی کہ دنیا میں تم عدل و انصاف قائم کرو۔ اگر تم آپس میں لڑنے لگو گے، اختلافات پھیلاؤ گے اور انسانیت کا خون بہانے لگو گے تو پھر دنیا میں عدل و امن کون قائم کرے گا؟ مگر ان میں وہی جرم رونما ہوا جس سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا عہد بھی ان سے لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، انہیں اپنے وطن آباء و اجداد سے باہر نہیں نکالو گے، کیونکہ کسی قوم کو اس کی دھرتی سے بے دخل کرنا، اسے مہاجر بنانا اور اس کی زمین چھین لینا ایک عظیم ظلم ہے۔ انسان کا اپنے وطن سے گہرا رشتہ ہوتا ہے کیونکہ نسل در نسل اس دھرتی کے ساتھ وابستگی اس کی شناخت، تحفظ اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ جب کوئی اپنی آبائی دھرتی سے دور دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو اس کا اس وطن سے تعلق مٹ جاتا ہے اور وہاں بے چینی، عدم تحفظ اور رد عمل کا شکار بن سکتا ہے، جو بدامنی اور انتہائی صورتوں میں دہشت گردی کے راہ کھولتا ہے اور اس طرح وہ خود بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ یہ دو بنیادی معاہدے، خون نہ بہانا اور لوگوں کو جلا وطن نہ کرنا، تورات، بائبل اور قرآن حکیم میں واضح ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ تعلیمات مسلمانوں پر بھی لازم قرار دیں کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ مسلمان کو قتل نہیں کرے گا اور اسے اس کی آبائی دھرتی سے دور نہیں کرے گا۔ اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، چاہے بنی ابراہیم ہو یا بنی اسماعیل یا بنی اسرائیل، سب انسانیت کے کسٹوڈین اور محافظ کہلائے جاتے ہیں، کیونکہ انسانیت کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے۔ آج کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر مختلف معاہدات کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب اصل ابراہیمی تعلیمات کی روشنی میں ہو رہا ہے یا ان کے نام پر ظلم و تشدد کی نئی داستان رقم کی جا رہی ہے؟ کیا انسانیت کا قتل، تباہی اور لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا ابراہیمی تعلیمات کا تقاضا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ سوچنا نہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے لازم ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو، ناانصافی کا ساتھ نہ دے اور اہل غزہ سمیت ہر مظلوم قوم کو ان کی سرزمین اور حقوق سے بے دخل ہونے سے بچانے کی کوشش کرے۔